دنیا کے تمام شہروں میں دو شہر افضل ہیں، ایک مکہ معظمہ اور دوسرا مدینہ منورہ، اور مکہ سے مدینہ افضل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو فرمایا، اے اللہ تو نے مجھے اس جگہ سے نکالا ہے جو مجھے محبوب تھی، اب مجھے وہ جگہ دے جو تجھے محبوب ہو۔ خدا نے آپ علیہ السلام کو مدینے کا شہر رہنے کو دیا۔ معلوم ہوا اگر مکہ مصطفیٰ علیہ السلام کو محبوب ہے تو مدینہ خدا کو محبوب ہے، اور خدا مصطفیٰ علیہ السلام سے افضل، لہٰذا اس کی پسندیدہ جگہ مدینہ مکہ سے افضل ہے۔ ایک اور روایت میں یوں آیا ہے، المدینۃ خیر من مکہ، مدینہ مکہ سے بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت دے اور اپنے رسول کے شہر میں موت نصیب فرما۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک حج کیا سوائے فرض حج کے، پھر مکہ نہیں گئے کہ کہیں میری موت مدینہ کے علاوہ مکہ میں نہ آ جائے۔ ساری عمر مدینے میں گزاری اور وہیں مدفون ہوئے۔ حضور اعلیٰ حضرت بولے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ ایک حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی سے ہو سکے وہ مدینہ میں مرے۔ جو شخص مدینہ میں مرے گا قیامت کے دن میں اس کا گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ اعتراض پیدا ہو کہ مدینہ کے قبرستان میں تو منافق بھی مر کر دفن ہوئے ہیں تو ان کی تو مغفرت ناممکن ہے، تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا کہ قیامت کے دن فرشتے جنت البقیع کے کونے سے پکڑ کر جھاڑیں گے تو تمام مدفون جنت میں پہنچ جائیں گے؟ اس کے جواب کے لیے ایک حکایت سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ شاہ عبدالحق الہ آبادی مدینہ منورہ میں اپنے مریدین میں موجود تھے۔ ایک آدمی محمد حسین نامی حاضر ہو کر کہنے لگا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہمارا مدینہ بھٹی ہے، جیسے بھٹی لوہے کی میل کو دور کر دیتی ہے ایسے ہی زمین مدینہ نااہل کو اپنے سے نکال دیتی ہے۔ حالانکہ مرتد اور منافق بھی مر کر یہی دفن ہوئے ہیں۔ پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ شاہ عبدالحق نے ان کو کان سے پکڑ کر اپنی مجلس سے نکال دیا۔ انہوں نے رات کو خواب دیکھا کہ جنت البقیع میں کھدائی ہو رہی ہے اور اونٹوں پر باہر سے لاشیں آ رہی ہیں اور یہاں سے باہر جا رہی ہیں۔ ان لوگوں کے پاس جا کر ان سے حقیقت حال معلوم کی۔ وہ بولے، جو نااہل یہاں دفن ہو گئے ہیں ان کو نکال کر باہر لے جا رہے ہیں، اور جو عشاق مدینہ باہر فوت ہو گئے ہیں ان کو لا کر مدینہ میں دفن کر رہے ہیں۔ دوسرے دن شاہ صاحب کی خدمت میں وہ آدمی حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، اب سمجھے حدیث کا مطلب، یعنی کہ جو نااہل یہاں پر مر جائے اور یہاں دفن ہو جائے تو اس کو نکال کر باہر دفن کیا جاتا ہے، اور جو عشاق مدینہ باہر دفن ہوتے ہیں ان کو وہاں سے نکال کر مدینہ میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ کسی کلکٹر ضلع کے ایک مسلمان پیشہ کار تھے۔ وہ جب ملاقات کے لیے اس کے بنگلے پر جاتے تو اس انگریز کی لڑکی مسلمان سے کہتی، مجھے قرآن پڑھا دو، لیکن یہ اچھا کہہ کر ٹال دیتے۔ ایک دن اس لڑکی نے کہا، اگر آپ مجھے قرآن نہ پڑھائیں گے تو میں قیامت کے دن تمہارے نبی کی بارگاہ میں شکایت کروں گی۔ یہ مسلمان لرز گیا اور اس لڑکی کو قرآن پڑھانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اب وہ لڑکی اس مسلمان کے گھر جا کر قرآن پڑھنے لگی۔ ایک روز وہ نہ آئی، انہوں نے سمجھا کوئی کام پڑ گیا ہوگا۔ اسی طرح 3 دن نہ آئی۔ یہ پتہ کرنے کے لیے اس انگریز کے گھر گئے، معلوم ہوا کہ بیمار ہے۔ اس لڑکی کے کمرے میں گئے، دیکھا کہ واقعی حالت بہت نازک ہے۔ اس وقت اس لڑکی نے اس مسلمان سے کہا،
اے پیشکار میرا آخری وقت ہے، میں صدق دل سے مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور آپ کے سامنے پڑھتی ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ آپ اس کے گواہ رہیں اور آپ کو ایک وصیت کرتی ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ بھی جنازہ میں شریک ہوں اور ان لوگوں کو اپنے طریقے سے دفن کر لینے دیں، اس کے بعد میری میت کو نکال کر دوبارہ اسلامی طریقے سے دفن کر دینا۔ پیشکار یہ سن کر آپ دیدہ ہو گئے اور وصیت پر عمل کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ یہ مسلمان جنازہ میں شریک ہوئے اور دیکھا کہ قبر کہاں بنتی ہے۔ پھر رات کو جا کر قبر کھودی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس لڑکی کی قبر میں اس کا ایک دوست تھا۔ قبر کو بند کر کے دوسرے دن چھٹی لے کر اپنے وطن پہنچا اور اس دوست کے گھر گیا۔ اس کے لڑکے سے پتہ چلا کہ وہ مر گیا ہے۔ یہ اس لڑکے کے ساتھ قبرستان میں گیا اس کی قبر دیکھنے کے لیے۔ رات کو اس کی قبر کھودی تو پتہ چلا کہ اس کی قبر میں ایک عربی مسلمان آیا ہوا ہے۔ اب یہ بہت حیران ہوا، رات کو سویا تو خواب میں وہ لڑکی ملی اور کہا حیرت ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس راز سے پردہ اٹھا دیتی ہوں۔ میری قبر میں تمہارا دوست آیا ہوا تھا کہ وہ عیسائیوں سے محبت کرتا تھا اور اس کی قبر میں عربی مسلمان آیا ہوا تھا کیونکہ وہ کہا کرتا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہندوستان چلا جاؤں اور مجھے خدا نے مدینہ میں جگہ دی کیونکہ مجھے دیار حبیب کی آرزو تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔